تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3، 16واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 41۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ترجمہ: اور ذکر کیجئے آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بڑا راست باز نبی تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ یہاں سے روئے سخن کفار مکہ کی طرف ہے، جنہیں اس بات پر ناز تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم تو ان بتوں کے پرستار نہ تھے جن کی پوجا کو تم نے اپنا دین بنا رکھا ہے، اور تمہیں اگر اس حماقت سے باز آنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم الٹا آمادہ شر و فساد ہو جاتے ہو۔ اور جب ابراہیم کا دین اور تمہارا دین اور، پھر تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو؟ نیز تمہیں جب بتوں کی پرستش سے روکا جاتا ہے تو تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد ایک ملت پر تھے اور ہم انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اگر تمہیں اپنے آباء و اجداد کی تقلید ہی کرنی ہے تو پھر اپنے عظیم و جلیل باپ ابراہیم کی تقلید کرو، جس کی اولاد میں سے ہونا تمہارے لیے وجہ صد افتخار ہے۔ ایسے عظیم و جلیل باپ کی تقلید کو چھوڑ کر دوسرے آباء و اجداد کی پیروی تمہارے لیے کیوں کر درست ہے؟ مدعا یہ ہے کہ اگر تم عقل سلیم پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہو تب بھی دین ابراہیم کو اختیار کرو، اور اگر محض تقلید آبا پر تمہارے عقیدے کا انحصار ہے تو پھر بھی دین ابراہیم کو اپناؤ، کیونکہ شہرت، ناموری اور رفعت شان میں تمہارا کوئی دوسرا باپ ان کا ہمسر نہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 41 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ وہ بڑا راست باز نبی تھا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے ہمیشہ سچ بولنے والا۔ اس کی مزید تحقیق کے لیے ضیاء القرآن جلد اول سورہ النساء آیت نمبر 69 کا حاشیہ ملاحظہ ہو۔ سورہ مریم آیت نمبر 42۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ترجمہ: جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے کہ اے میرے باپ، تو کیوں عبادت کرتا ہے اس کی جو نہ کچھ سنتا ہے اور نہ کچھ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور ادب و احترام کا دامن بھی مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ کس عمدگی سے بتوں کی عبادت کی قباحت واضح فرما رہے ہیں کہ غیر خدا کی عبادت، خواہ وہ غیر زندہ بھی ہو اور سننے دیکھنے والا بھی ہو، تب بھی جائز نہیں، لیکن ایسی بے جان مورتیوں کی عبادت جو جامد محض ہیں، دیکھنے سننے کی صفت سے بھی محروم ہیں، کسی قسم کے نفع و نقصان کی قدرت بھی نہیں رکھتی، ان کے سامنے انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو سمیع و بصیر ہے، وہ سجدہ ریز ہو کر پیشانی رگڑ رہا ہو، یہ کتنی نامعقول اور کبھی حرکت ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 43۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ترجمہ: اے میرے باپ، بے شک آیا ہے میرے پاس وہ علم جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے تو میری پیروی کر، میں دکھاؤں گا تجھے سیدھا راستہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ ہو سکتا ہے کہ آزر کے ذہن میں یہ خیال گزرا ہو کہ کل کا لڑکا مجھ جیسے تجربے کار دانشور کو نصیحت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ آپ نے یہ فرما کر اس کا بھی ازالہ کر دیا کہ اگرچہ آپ عمر میں بڑے، میرے بزرگ اور میرے لیے محترم ہیں، لیکن توحید، رسالت، حشر و میعاد کے پیچیدہ مسائل پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے آگاہی بخشی ہے اس سے آپ بہرہ نہیں، اسی لیے تو آپ غلطاں و پیچاں ہیں۔ مجھے حق پہنچتا ہے کہ خداداد علم کی روشنی سے آپ کے قلب و دماغ کے تاریک گوشوں کو منور کروں تاکہ آپ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے نہ رہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 44۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ترجمہ: اے باپ، شیطان کی پوجا نہ کیا کر، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ اگرچہ وہ شیطان کی نہیں بلکہ اپنے بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن ان بتوں کی پرستش انہوں نے شیطان کے اکسانے اور وسوسہ ڈالنے سے شروع کی تھی، اسی لیے گویا ان کا اصلی معبود شیطان تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 45۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ترجمہ:
اے باپ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تجھے پہنچے عذاب خدائے رحمان کی طرف سے تو تو بن جائے شیطان کا ساتھی۔ سورہ مریم آیت نمبر 45 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں بتا دیا کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی اور کفر پر اڑے رہے تو اس کا انجام بڑا ہولناک ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہ ملے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 45 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو بن جائے شیطان کا ساتھی۔ شرک کے باعث آپ خدا کی دوستی اور اس کی اعانت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک شیطان سے آپ کی دوستی اور تعلق باقی رہ جائے گا، اس سے بے وفا دوست تو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اس کی دوستی سب سے زیادہ ناقابل اعتبار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دوستی توڑ کر شیطان سے یارانہ گانٹنا کسی عقل مند کو زیب نہیں دیتا۔ سورہ مریم آیت نمبر 46۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ترجمہ، باپ نے کہا کیا روگردانی کرنے والا ہے تو میرے خداؤں سے اے ابراہیم؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، اور دور ہو جا میرے سامنے سے کچھ عرصہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ہر لفظ محبت و احترام کی خوشبو سے مہک رہا تھا، لیکن آذر کا جواب درستی اور بے مہری کا آئینہ ہے۔ یا بنیا، میرے بیٹے نہیں کہا بلکہ نام لیا، وہ بھی ابتدائی کلام میں نہیں بلکہ آخر میں۔ راغبن خبر کو مقدم کیا اور مبتدا کو مؤخر۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم کی مدلل دعوت کے جواب میں کوئی معقول بات پیش نہیں کی جا رہی، بلکہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور آنکھوں سے دور ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 47۔ قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا۔ ترجمہ، ابراہیم نے جواب میں کہا سلام ہو تم پر، میں مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ آذر کی سخت کلامی کے باوجود حضرت ابراہیم کا انداز حسب سابق نرم اور مؤدبانہ تھا۔ کہتے ہیں تم سلامت رہو، میری نصیحت تم نے قبول نہیں کی، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں تمہاری ہدایت اور مغفرت کے لیے عرض کرتا رہوں گا۔ حفیظ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت مہربان، بے حد لطف فرمانے والا۔ ابن قتیبہ نے حفیظن کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسا مہربان جس نے مجھے اس بات کا خوگر بنا دیا ہے کہ جب کبھی میں کوئی عرض کرتا ہوں تو وہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں علامہ قرطبی نے یہ بحث کی ہے کہ کیا کافر کو سلام دینا جائز ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ حضرت اوزاعی سے پوچھا گیا کہ اس مسلمان کا حکم کیا ہے جو کافر کے پاس سے گزرتا ہے تو اسے سلام دیتا ہے، تو فرمایا اگر تو سلام دے تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ تم سے پہلے کئی صلحاء سلام دیا کرتے تھے، اور اگر تو سلام نہ دے تو بھی درست ہے، کیونکہ تم سے پہلے کئی صلحاء کا یہی معمول تھا۔ حضرت حسن بصری سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اگر تیرا گزر کسی ایسی مجلس پر ہو جس میں مسلمان اور کافر موجود ہیں تو پھر انہیں سلام دو۔ سورہ مریم آیت نمبر 48۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ ترجمہ، اور میں الگ ہو جاؤں گا تم سے اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی برکت سے نامراد نہیں رہوں گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 49۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ ترجمہ، پس جب وہ جدا ہو گیا ان سے اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو عطا فرمایا ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، اور سب کو ہم نے نبی بنایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کی پند و معزت کا اثر ان کے کنبے پر نہیں ہو رہا، وہ کسی قیمت پر بت پرستی چھوڑنے پر آمادہ نہیں، تو آپ نے اپنے آبائی وطن کلدانیہ سے ہجرت کی، اپنے گھر بار اور اعزاء و اقربا کو چھوڑا اور مختلف ملکوں کی سیاحت کرنے کے بعد شام کے ملک میں اقامت اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ آپ کے ملک اور آپ کے خاندان کے سیاسی، تمدنی اور مذہبی حالات کے لیے ضیاء القرآن جلد اول سورہ نعم آیات 74، 75، 76، 77 کا حاشیہ ملاحظہ ہو۔
سورہ مریم آیت نمبر 50۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ ترجمہ، اور ہم نے عطا فرمائی انہیں اپنی رحمت سے طرح طرح کی نعمتیں، اور ہم نے ان کے لیے سچی اور دائمی تعریف کی آواز بلند کی۔ سورہ مریم آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ حضرت ابن عباس نے لسان صدقن کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ وہ بہترین تعریف جو قیامت تک باقی رہے گی، اور ثنائے حسن کو لسان صدق اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ زبان سے صادر ہوتی ہے، جس طرح عطیہ کو جو ہاتھ سے دیا جاتا ہے عربی میں ید کہتے ہیں۔ علی جن اعلیٰ اور بلند تر۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں اور ہر ملک میں حضرت ابراہیم اور ان کی ذریت طاہرہ کی حمد و ثنا میں زبانیں مصروف رہتی ہیں۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان باہمی اختلافات کے باوجود حضرت ابراہیم کی عظمت اور تقدس کے دل سے قائل ہیں، اور ہماری تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک اپنے نبی مکرم اور حضور کی آل امجاد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ حضرت خلیل اور ان کی آل پاک پر درود نہ پڑھیں۔ یہاں پر 16ویں پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔